دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے، یہ دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے، کیونکہ علم اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، صرف معلومات کا بڑھانا مقصود نہیں ہے، اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ اس علم کی دعوت کو لے کر پھرو، علم کی دعوت کو لے کر پھرو، کہ علم کی دعوت کو لے کر پھرو، کیوں کہ علم کو لے کر پھرنا ایسا ہے جیسے بادلوں کا پانی لے کر بنجر زمینوں پر پھرنا، بادلوں کا پانی لے کر بنجر زمینوں پر پھرنا، جی ہاں برستے ہیں جا کر، وہ جا کے زمینوں پر برستے ہیں، جی ہاں بڑی عجیب مثال دی ہے جس میں اس کی مثال دی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جی ہاں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جو علم لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ نے لے کر بھیجا ہے، کہ اس کی مثال بادل کی طرح ہے، اس کی مثال اس کی طرح، کہ اس کی مثال بادل کی طرح ہے۔ سنو کہ جو علم و ہدایت اللہ نے لے کر بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی طرح ہے، اور امت زمین کی طرح ہے، امت زمین کی طرح، ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کر کے گھاس اور درخت اگائے گی، ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جمع کرے گی، وادیاں، لوگ پیئیں گے پلائیں گے، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، کیونکہ اللہ نے پانی کو ہر چیز کی حیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس طرح سب سے بڑا امت کی حیات کا ذریعہ علم ہے، امت کی حیات کا سب سے بڑا ذریعہ علم ہے، اور امت کی سب سے بڑی موت وہ جہالت ہے، جہالت سب سے بڑی موت ہے، سب سے بری موت جہالت ہے، سب سے بری موت جو جہالت ہے، اور سب سے اچھی حیات جو ہے وہ کہ وہ علم ہے، جی ہاں علم سب سے اچھی حیات ہے، علم سب سے بڑی حیات، جی ہاں سنو غور سے کہ اس کا بھی حکم ہے کہ اس علم کو لے کر پھرو، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جی ہاں ان کو علم وراثت میں ملا ہے، ان کو علم وراثت میں علم ملا ہے، کہ ان کو وراثت میں علم ملا ہے، کہ اپنے علم کو لے کر پھرو، جس طرح بادل پانی لے کر پھرتے ہیں، بادل پانی لے کے پھرتے ہیں، جی ہاں بہت آسان بات ہے، کہ یہ پانی کہاں سے لیتے ہیں، کہ یہ پانی سمندروں سے لیتے ہیں، جہاں سمندروں سے جاگ اٹھتے ہیں، سمندروں سے، کہ سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، کہ دینی مدارس اسلام کے، کہ دینی مدارس علم کے سمندر ہیں، یہاں سے اٹھنے والے بادل، کہ وہ کہ یہ علماء اور فضلاء ہیں، یہ حرکت میں آئیں، یہ حرکت میں آئیں، یہاں تاکہ برسے امت پر، کیونکہ علماء طالب امت مطلوب ہے، علماء طالب امت مطلوب ہے، جی ہاں جو علماء طالب امت مطلوب ہے، علماء طالب امت مطلوب ہے، جیسے بادل طالب ہیں اور زمینیں مطلوب ہیں، جی ہاں کہ جاؤ فلاں کی زمین کو سیراب کرو، حدیث میں ہے، تو بادل مامور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتے بادلوں کو ہکاتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف، فرشتے بادلوں کو ہکاتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف، کہ جاؤ فلاں کی زمین کو سیراب کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علماء صحابہ کو متحرک بنایا تھا تاکہ علم باعتبار امت کے زندہ ہو، صرف وہ نہیں جو طلب سے آ کر حاصل کرنے، وہ نہیں، یہ جو طلب سے آ رہے ہیں کہ ان کی طلب کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، سنو ہاں یہ نہیں کہ چھوڑو مدرسہ، چھوڑو مدرسہ تبلیغ کے لیے، یہ بات نہیں ہے، سنو غور سے کہ طلب لے کر آ رہے ہیں کہ طلب پوری کرو، ان طلب نہیں ہے ان میں جا کر انہیں علم وہاں پہنچاؤ جو نہیں آ رہے ہیں، جو آگے ہیں ان کو یہاں پڑھاؤ، جو نہیں آ رہے ہیں ان کو وہاں پہنچاؤ، جی ہاں یہ ہے دعوت و تبلیغ کا خلاصہ۔
تعلیم اور تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے، تعلیم اور تبلیغ، جی ہاں کوئی فرق نہیں ہے، آنے والوں کو سکھانا، تعلیم جا کر سکھلانا، تبلیغ، جی ہاں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچاؤ علم دوسروں کو، تمہارے پاس اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پہنچاؤ لوگوں کو، اگر تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچاؤ لوگوں کے پاس علم، اگر یہ تمہارے پاس ایک ہی آیت ہو، وہ ایک آیت دوسروں کو پہنچا دو، جی ہاں۔ سنو، آپ نے صحابہ کو متحرک بنایا کہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس امت تک پہنچاؤ، جو سیکھنے کے لیے آئے ان کو سکھلاؤ، اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کو پہنچاؤ، جی جو نہیں آ رہے ہیں یا ان کو پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں، ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا، یہ بھی ہے علماء کے سمجھنے کی حدیث ہے، عجیب روایت ہے کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں، یہ امت کی امانت ہے، یہ امت کی امانت ہے، اسے پہنچاؤ امت تک، اور سنو بلا معاوضہ پہنچاؤ، یہ بھی ہے، یہ مزاج بنایا، امت تک دین علم پہنچاؤ بلا معاوضہ پہنچاؤ گے۔ اس کا معاوضہ کون دے گا؟ اس کا معاوضہ اللہ دیں گے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو علم دے کر بھیجا ہے سکھلانے کے لیے۔ ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، تم سے اجرت نہیں چاہتا، سب لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ فرمایا۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یہ بھی فرمایا کہ جب آپ ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو کیا یقینی ہدایت پر آتے کہ ان کو کوئی تاوان بھرنا ہے کہ آپ علم پہنچائیں گے تو آپ کو اجرت دیں گے؟ یہ بھی فرمایا کہ آپ ان سے کوئی سوال کر رہے ہیں اجرت کا، کہ جو اجرت ادا کرنے کو ان کو بھاری پڑ رہا ہے کہ بھائی ہم دین سیکھنے کے لیے اجرت دیں، ان کو پیسے دیں، کہ نہیں، نبی تو اللہ کی طرف سے سکھلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، جی ہاں، اور اس کی اجرت اللہ نے اپنے ذمے لیے، جی ہاں۔ لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجر الا علی اللہ، یہ کہ میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے۔ سنو، یہ علم پہنچاؤ امت تک، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، ہاں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، جی ہاں۔ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعلیم دیا کرتے تھے حدیث کی، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث یاد ہے، سب سے زیادہ حدیث یاد ہے، تو معاش کا کیا ہوگا؟ کھانے پینے کا۔ سنو غور سے کہ تم معاش کی فکر نہ کرو، تمہارا کھانا ہمارے ذمہ، تم ہمارا علم پہنچاؤ ہمارے بندوں کو، کھانا تمہارا ہمارے ذمہ۔ کس طرح؟ سنو، علم کی برکتیں ہیں، علم کی بڑی برکتیں، جی ہاں۔ حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو قرآن تو یقیناً غنی کر دے گا، یہ جو قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، قرآن تو یقیناً غنی کر دے گا، جی ہاں۔ یہ حدیثیں پڑھاتے تھے، سناتے تھے، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے احادیث کے حافظ۔ اور کھانے کا مسئلہ کہ 17 کھجوریں تھیں ان کے پاس، کتنی؟ 17 کھجوریں۔ فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ اور بلاؤ 10 صحابہ کو، تو 10 آتے تھے اور پیٹ بھر کر کھا کر جاتے تھے، سب صحابہ فارغ ہو گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ کھجوریں بچی ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کتنی ہیں؟ کہ جی 17 ہی ہیں ابھی تک، کوئی کمی نہیں ہوئی، سب فارغ ہو گئے کھا کر۔ فرمایا اے ابو ہریرہ یہ کھجوریں اٹھا کر تھیلے میں رکھ لو، جب بھوک لگا کرے اس میں سے کھا لیا کرو گیا۔ تو ایک تھیلا تھا ان کا، بس وہ لٹکا ہوا، اس میں نکالتے رہو،
اور کھاتے بھی تھے، آنے والے طلبا کو کھلاتے بھی تھے. جی ہاں، جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ان کو کھلاویں. اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے زمانہ اور ابو بکر کا زمانہ اور عمر کا زمانہ اور عثمان کا زمانہ، کتنے زمانے؟ جی ہاں، 4 زمانے میں نے ان 17 کھجوروں میں سے کھجوریں کھائیں. علم کی برکت، 4 زمانہ میں نے ان 17 کھجوروں میں سے کھجوریں کھائیں. اور میں نے اندازہ کیا کہ 1 سال کا کتنا خرچہ ہوگا، اور تو میں نے اندازہ کیا کہ کتنے کھجوریں میں سے کھائی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 1050 من کھجوریں میں نے کھائی ہیں اس زمانے میں. نہیں جی ہاں، کتنی میں سے؟ 17 میں سے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے معاش کا. یہ ہاں کہ تم علم لو معاد کے لیے، آخرت کے لیے، اور امت کو علم پہنچاؤ ان کی آخرت کو بنانے کے لیے. جی ہاں، ہمارا معاش اور ضرورت یہ وہ ہمارے ذمہ ہے. دنیا کا اصول ہے کہ جو جس کی تعلیم دیتا ہے وہ اس کے خرچے کا انتظام خود کرتا ہے. یہ ہوتا نہیں پروفیسر اور ماسٹر کون دیتا ہے ان کو؟ حکومت. جی ہاں، یہ حکومت دیتی ہے. اور سمجھتے تھے کہ حکام کے وہ حکومتوں کے جہل کو پڑھا کر پلنے کا یقین ہے، رزاق کے علم کو پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے. سنو، حکومت کے جہل کو پڑھا کر تو پلنے کا یقین ہے، لیکن اللہ کے علم کو پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے. نہیں ہم پالیں گے کہ تو ہمارا علم پہنچا رہا ہم پالیں گے. نہیں، یہ ہے برکت کا راستہ.